بسم الله الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء ظروف ہے، چوتھی قسم اسماء ظروف ہے۔ چوتھی قسم اسماء ظروف ہے۔ اسماء ظروف ہے۔ کچھ حضرات نے اسماء افعال لکھے ہیں اور کچھ حضرات نے اسماء ظروف لکھے ہیں۔ اسماء ظروف وہ اسماء ہے جو کسی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ اسماء ظروف پھر دو قسم کے ہیں، ظرف زمان جو زمانے پر دلالت کرے، اور ظرف مکان جو جگہ پر دلالت کرے، کسی مکان پر، یعنی کوئی کام کس وقت ہوا ہے اس پر دلالت کرے، یا کوئی کام کس جگہ میں ہوا ہے اس پر دلالت کرے، اس کو ظروف مکانیہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی فعل بھی خالی نہیں ہوتا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں کسی جگہ اور کسی زمانے میں ضرور کرتے ہیں۔ اسماء ظروف مشہور یہ ہے متا، کیف، یا، نام سے، منذ، قد، تعوذ، قبل، بعد، تحت، قدام، خلف، امام، فوق۔ اسماء ظروف کی تراکیب، ان میں سے جو از ہے نا، از یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہے، مل کر مفعول فی بنے گا۔ البتہ قرآن میں جہاں از کے بعد قالا کا مادہ آیا ہے، قالا، یقول، قلت، قلنا وغیرہ کچھ بھی ہے، تو وہاں اذکر فعل محذوف کے لیے یہ مفعول بہ بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے یہ قاعدہ۔ ترتیب سے اس کی مثالیں ہیں، جئتو کا از طلعت الشمس، اور از قال اللہ، یہ دونوں کی مثال ہے۔ از کے بعد کوئی بھی فعل ہو یعنی جملہ ہو، ایک جملہ ہو، اور از قال اللہ ہو، اس کے بعد قال کا مادہ ہو۔ اس کے بعد اذا ہے، اذا کے بعد اگر وہ دو فعل ہو تو اذا شرطیہ اور مباد دونوں فعل شرط اور جزا ہوں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اذا جاء نصر اللہ یہ شرط ہوا، اور آخر میں فسبح بحمد ربک یہ جزا ہو جائے گا۔ اگر اذا کے بعد ایک فعل ہوگا تو از کی طرح ہوگا، یعنی از مضاف ہوگا اور ما بعد مضاف الیہ ہوگا، جیسے آتی کا اذا جاء زید۔ کیفا، اگر کیفا کے بعد اسم ہو تو وہ خبر مقدم ہوگا، جیسے کیفا حالو کا، تو اب یہ حال اسم ہے کیونکہ مضاف علامت اسم اس میں یہ ہے۔ اور اگر فعل ہو تو دیکھیں گے کہ اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یا غیر اللہ میں سے ہے۔ اگر اسماء اللہ میں سے ہے تو کیفا مفعول مطلق مقدم ہوگا اس فعل سے، جیسے علم تر کیف فعل ربک بعاد، تو کیفا کے بعد جو فعل ہے اس فعل کا فاعل رب کا، رب ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اور اگر غیر اللہ میں سے ہو تو کیف حال مقدم ہوگا اس فاعل سے، جیسے کیف تکفرون۔ فائدہ، کیف حقیقت میں ظرف نہیں ہے اس لیے مفعول فی نہیں بنتا، اور متا، انا اور آئینہ یہ شرط اور استفہام دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بعد دو جملے ہو تو یہ ظرف مفعول فی مقدم بنتے ہیں، اور اگر ایک جملہ ہو تو شرط اور دوسرا جزا ہوگا، جیسے متا زید جا اکرمتہ، این تذهب اذهب، انا تقعد اقعد۔ اور اگر ان کے بعد ایک جملہ ہو تو یہ استفہام کے لیے ہوگا، جیسے متا تسافر، این تذهب۔ مز اور منذ یہ جارہ بھی ہے اور ظرفیہ بھی ہے، جیسے مز یوم الجمعہ، مز یوم الخمیس۔ قد تو اعوذ یہ اپنے ماقبل کلمہ کے لیے
تاکید بنتے ہیں، جیسے ما ضربتہ قط لا اضربہ عوض، ام سے یہ مفعول فی بنے گا، قبل و بعد و خلف و امام و یہ سب مفعول فی بنتے ہیں جتنے بھی ہے۔ تو یہ اچھا جی اسماء ظروف کا مختصر وہ تھا بحث تھا۔ جی بولے، کسی نے پوچھنا تھا کوئی؟ استاد جی، یہ جو کیا نام تھا، کیف جو ہے، جو غیر اللہ کے نام سے پہلے آئے، غیر اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو اس میں خبر مقدم ہوگا، اور جب اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آیا استاد جی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کیا ہے، کیفا کے بعد اگر کیفا کے بعد اسم ہو تو وہ خبر مقدم بنے گا، جیسے کیف حالو کا، یہ ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب کے کیفا کے بعد اگر فعل ہو تو دیکھیں گے کہ اس فعل کا فاعل اللہ کا نام ہے یا غیر اللہ ہے۔ اگر اسماء اللہ میں سے ہے تو کیفا مفعول مطلق مقدم ہوگا، اور اگر غیر اللہ میں سے ہے تو کیفا حال مقدم ہوگا غیر اللہ میں سے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی استاد جی، ٹھیک، جزاک۔ ہاں، کیفا تکفرون، اب تکفرون کا فعل انتم ضمیر ہے، غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی استاد جی، ہاں، تو کیفا حال مقدم بنے گا اس بات میں۔ ٹھیک۔ جی، اب اسماء افعال، اسماء افعال یہ اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے۔ اسماء افعال دو قسم پر ہے، اسماء افعال جو وضع کے اعتبار سے اسماء ہو اور معنی کے اعتبار سے افعال ہو، ان کی دو قسم ہیں۔ نمبر ایک بمعنی فعل ماضی، نمبر دو بمعنی امر حاضر معروف۔ بمعنی فعل ماضی، نمبر ایک ہے ہاتھا بمعنی بعودا، دور ہوا، اور سرعا، سرعانہ بمعنی سرعا تیز ہوا وہ، اور شتانہ بمانے افترقہ، یہاں پر سرعانہ بھول گئے ہیں لکھنا، سرعانہ بمانے سرعہ تیز ہوا وہ، اور شتانہ بمانے افترقہ جدا ہوا وہ۔ اور فعل امر کی مثال روائدہ بمانے امہل، امہل یمہل امہالا امہل، باب افعال سے۔ اور بلہا بمانے دع، چھوڑ تو ایک مرد، اور حیحل اور حلم بمانے ایتے، آؤ تو ایک مرد۔ تو یہ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی اور بمعنی امر حاضر معروف ہے۔ تو جو فعل ماضی کی ترکیب ہوگی یہ اسی کی بھی یہی ترکیب ہوگی، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے اسماء افعال کے حوالے سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسماء اصوات، اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم اسماء اصوات۔ اسماء اصوات وہ اسم ہے جس سے کسی کی آواز نقل کی جائے یا جس سے کسی جانور کو پکارا جائے، جیسے اوہ اوہ، کانسی کی آواز، اف اف درد کی آواز، بخا اسی کے وقت کی آواز، نخا اونٹ بٹھانے کی آواز، اور غاقا کوے کی آواز۔ تو یہ چونکہ صرف ویسے اکیلے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ اسماء کنایات، اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم ہے اسماء کنایات، وہ اسماء جو عادت مبہم یا حدیث مبہم یعنی مبہم بات پر دلالت کرے۔ اسماء کنایات کی دو قسمیں، کنایہ عادت سے، اس کے لیے کم اور قضا آتے ہیں، اور بات سے کنایہ کے لیے قیتا اور زیتا آتے ہیں۔ اسماء کنایہ کی طرح کم کی بھی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے، جیسے کم رجلن ضربتا۔ اب اس کی ترکیب کم ممیز، رجلن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ مقدم، اور ضربتا فعل فاعل مل کر فعل فاعل اور مفعول بہ مقدم، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اس کی ترکیب ہوگی۔
اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے کم مال انفقت، تو اس کی بھی ترکیب ایسے ہی ہے، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ مقدم، اور انفقت تو فعل فاعل جملہ فعلی یا خبریہ۔ اور قضا، قضا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے ضربتا قضا رجلن، ضربت قضا رجلن، ضربت فعل فاعل، قضا ممیز رجلن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلی یا خبریہ۔ یہاں ایک فائدہ لکھے کہ قضا اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے اور تکرار کے ساتھ بھی، جیسے ضربت قضا و قضا رجلان۔ اور اس کے بعد کائتا اور زائتا، ان کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آتی ہے اور یہ تکرار کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قل تو کائتا و کائتا حدیثاً۔ ترکیب، قل تو فعل فاعل، کائتا و کائتا یہ ممیز، حدیثاً تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول بہ۔ اور قل تو کائتا و زائتا حدیثاً، قل تو اس کی بھی ترکیب یہی ہے، قل تو فعل فاعل، کائتا و زائتا معطوف مطلق علیہ مل کر ممیز، حدیثاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ۔ اور کعین، اس کی تمیز مفرد ہے اور من کے ساتھ مجرور ہوتی ہے، کعین من دابت لا تحمل رزقها، کعین ممیز، من زائدہ، دابت تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، اور لا تحمل رزقها، لا تحمل فعل فاعل، رزقها مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور نمبر 8 ہے مرکب بنائی، اس کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے، جیسے احد عشرہ کوکبن، احد عشرہ ممیز کوکبن تمیز، ممیز تمیز مل کر ماقبل یا مابعد فعل کا یہ معمول بنے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پڑھ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد ہے عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ اور نمبر 2 معرفہ نکرہ۔ معرفہ جو متعین چیز کے لیے وضع ہو، جیسے زید سعید قرآن کا کتاب وغیرہ۔ اور نکرہ جو غیر متعین چیز کے لیے وضع ہو، جیسے رجل فرس انسان وغیرہ۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، مضمرات جیسے ہوا ہما ہم وغیرہ، اعلام یعنی نام جیسے زید عمر ابو بکر وغیرہ، اسماء اشارات جیسے ہاذا ہاذہ وغیرہ، اسماء موصولات جیسے الذی اللذان وغیرہ۔ اور معرفہ بندا یعنی وہ اسم جس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا زید او زید۔ اور معرف باللام یعنی وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو، جیسے الرجل الرحمن الرحیم۔ اور نمبر 7 کوئی اسم ان 5 اسموں میں سے جو کہ معرفہ ہے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور معرفہ بندا کے علاوہ، معرفہ بندا کے علاوہ جیسے غلام ہو، غلام زید، غلام حاذا، غلام الذی عندی، غلام الرجل ہے۔ یہ یاد رکھے کہ معرفہ بندا کی طرف کوئی بھی اسم مضاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معرفہ بندا کے شروع میں حرف آتا ہے، جبکہ مضاف مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہاں پر یاد رکھے کہ سب سے زیادہ معرفہ لفظ اللہ ہے، پھر مضمرات ہے، پھر عالم، پھر اسم اشارہ، پھر اسم موصول، پھر معرفہ بندا، پھر معرف باللام۔ اور یہ تو ہو گئی عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے
اسم کی دو قسم ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل، زید وغیرہ، اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث پائی جائے، جیسے فاطمہ۔ مؤنث کی باعتبار علامت کے دو قسم ہیں مؤنث کی: قیاسی جس کا مدار کسی قاعدے پر ہو، اور سماعی جس کا مدار عربوں سے سننے پر ہو۔ مؤنث قیاسی کی تین قسمیں: الف مقصورہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے حبلہ، موسیٰ، اور الف ممدودہ جس کے پاس حمزہ ہو، جیسے حمراء، صفراء۔ اور طے ملفوظہ وہ تھا جو اسم کے آخر میں زیادہ کی گئی ہو، جیسے طلحہ۔ اور طے مقدرہ کہ وہ تھا جو نظر نہ آتی ہو لیکن موجود ہو، طے محذوفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چار اقسام ہیں، یہاں تین لکھ کے ہے، ایک بھول گئے ہیں شاید لکھنے والا۔ اور باعتبار ذات کی مؤنث کے دو قسم ہیں: نمبر ایک حقیقی جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار ہو، جیسے رجل و مقابلہ امرات، اور لفظی جس کے مقابلے میں مذکر جاندار نہ ہو، جیسے ظلم، قوت، ظلمت۔ ایک فائدہ یاد رکھے کہ علامت تانیث ایک طے مقدرہ بھی ہے، یعنی وہ تھا جو تین حرفی مؤنث ہے، سماعی میں فرض کی جاتی ہے اور لفظوں میں نہ ہو، جیسے ارزن جو کہ اصل میں اورائزتن تھا۔ ایک فائدہ یاد رکھے، خد اور حاجب کے علاوہ، خد رخسار کو کہتے، حاجب بوئیں کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو اعضائے انسانی جفت ہے، اسی طرح شراب کے تمام نام، دوزخ کے تمام نام، ہوا کے تمام نام، یہ مؤنث سماعی ہے۔ شہروں کے نام یعنی مکہ، مدینہ، حروف تہجی، مثلا الف، با، جیم وغیرہ، حروف عاملہ جیسے من، عن وغیرہ، یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ باعتبار تعداد کے اسم کی دو قسمیں ہیں: ایک تین قسم ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد یعنی وہ اسم جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، ایک مرد۔ اور تثنیہ وہ اسم جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح ہو اور نون مکسورہ زیادہ کیا جائے تاکہ دو پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجلان ہے، رجلائن ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اور یہ واحد میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کو زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون اور مسلمین۔ باعتبار لفظ کے جمع کے اقسام، باعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں: جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کی بنا یعنی اصل سالم نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے، جیسے رجل سے رجال۔ اور جمع سالم وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کی بنا یعنی اصل سالم رہے، جیسے مسلم ان سے مسلمون۔ تو یہ جمع مکسر اور جمع سالم ہے۔ جمع کی باعتبار معنی کی بھی دو قسم ہے: نمبر ایک جمع قلت اور نمبر دو جمع کثرت۔ جمع قلت یعنی وہ جمع جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے چار اوزان ہیں: افعول جیسے اکلبن جو کہ جمع ہے کلبن کی، یعنی 3 سے 9 تک کتے۔ اور افعال جیسے اقوال، یہ جمع ہے قول کی، یعنی 3 سے 9 تک اقوال یعنی باتیں۔ اور افعلتن جیسے آوینتن، یہ جمع ہے عون کی، یعنی 3 سے 9 تک مددگار۔ اور فعلتن جیسے غلمتن، یہ جمع ہے غلام ان کی، یعنی 3 سے 9 تک غلام۔ فائدہ: جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم بھی جمع قلت میں داخل ہے، بشرط یہ کہ
बशर्त ये कि इन पर अलिफ लाम दाखिल ना हो, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमातुन, अगर इन पर अलिफ लाम दाखिल हो तो ये जमा कसरत में दाखिल होंगे, जैसे अल मुस्लिमून अल मुस्लिमात। जमा कसरत जो 10 से ज्यादा पर दलालत करे, मज़कूरा औजान के अलावा सब औजान जमा कसरत के हैं। यहां पर एक फायदा जिक्र करता हूं, कभी वाहिद का लफ्ज जमा का माना देता है, जैसे कौम, ये पूरे कौम को कहते हैं, लफ्ज वाहिद है लेकिन जमा का माना देता है, इसको इसमें जमा भी कहते हैं। तो ये मबनी की तमाम अकसाम हमने पढ़ लिया है। तवज्जो है हजरात? सर जी। मबनी की जो जितनी किस्में थी, मबनी उल असल और मुशाबे मबनी उल असल, इसकी तमाम किस्में हमने पढ़ ली। अब जो इसमें अब जो मोरब की दो किस्में हैं ना, जो हमने उनकी तशरीहात नहीं पढ़ी थी, उनमें से एक तो ये था ना कि इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में वाक़या हो, और दूसरा है कि फिल मुजारे जो नूने जा मुअन्नस और नूने तकीद सकीला और खफीफा से खाली हो। तो अब इसमें मुतमक्किन के एराब के एतबार से, इसमें मुतमक्किन के एराब के एतबार से 16 अकसाम हैं, और उन पर 9 किस्म का एराब आता है। तो हम वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह के फजल करम से कल के सबक में, जो कि सबसे ज्यादा अहम तरीन सबक है। आज के सबक का मैं आप हजरात के साथ वो मश्क भी शेयर करता हूँ, उनमें से आप हजरात ने हर एक में से निकालना है कि जमा किल्लत कौन सी है, कसरत कौन सी है, मुकस्सर कौन सी है, सालिम कौन सी है, वाहिद कौन सा है, तस्निया जमा वगैरह, इनका पूरा वो करके से मुझे फिर शेयर करने, मुझे सेंड करना है। ठीक है जी? इंशाल्लाह। किसी को होस्ट बनाना आता है? जी। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ताहिर मोहम्मद अतहर महमूद भाई, फिर आपने अगले उस्ताद को होस्ट बनाना है, ठीक है? जी उस्ताद। फिलहाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, फिर आप लोग इस तरह करें कि तकरार कर ले जो सबक आप हजरात को पढ़ाया। जी।